حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غازِ غلام ہو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور لائق صد احترام دوستوں اور سامعین کرام، دینی مدارس کی اہمیت اور افادیت کو ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے۔ جن کو اللہ نے عقل سلیم اور فہم صحیح سے نوازا ہے، وہ ان مدارس کی عزت و قدر بھی کرتے ہیں، ان کے وجود و بقا کو ایک عظیم نعمت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان مدارس نے بر صغیر میں دین اسلام کی حفاظت میں بڑا قابل قدر کردار ادا کیا۔ تعلیمات اسلامی اور قرآن و سنت کی اشاعت میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ دنیا کے ہنگاموں میں خاموشی اور نہایت یکسوئی کے ساتھ یہ مدارس خدمت دین میں مصروف و مشغول ہیں۔ معاشرے کی بنیادی دینی ضرورتوں کی تکمیل اور مدنی معاشرے کی تشکیل میں شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ حضرات، سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ مدارس انسانیت کی تعمیر، افراد کی تیاری اور تحفظ دین و شریعت کے لیے ہمہ وقت مصروف ہیں۔ ان مدارس کا شجرہ مسجد نبوی کے صفے سے ملتا ہے، ان کی ابتدا صفہ نبوی سے ہوتی ہے اور آج تک وہ اپنی منفرد خصوصیات و امتیازات کے ساتھ خدمات میں مصروف ہیں۔ ان بوریا نشینوں کی خدمات کے اثرات کا ادراک کرتے ہوئے اور متاثر ہوتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں فرمایا تھا، لوگو ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود ہوا۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کے 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ سامعین ذی مکرم، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کو مالی امداد کے ذریعے مضبوط کر کے باقی رکھنا دین کی بقا ہے۔ مدارس کے غریب طلبہ کو زکوٰۃ دینے میں شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت میں تعاون ہے، لہٰذا مدارس کے نمائندوں اور محصلین کے ذریعے مدارس کے غریب مستحق زکوٰۃ اور نادار طلبہ کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز
بلکہ مستحسن اور دوہرے اجر کا باعث ہے۔ مدارس میں زکوٰۃ خرچ کرنے میں دوہرا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی کا، نمبر 2 اشاعت علم اور تحفظ دین کا۔ فقہا کی یہ عبارت متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ فقہا لکھتے ہیں التصدق علی الفقیر العالم افضل من التصدق علی الجاہل، کہ نادار، غریب طالب علم اور عالم کو زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، جاہل اور ان پڑھ کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے افضل ہے۔ یہ عبارت ہندیہ جلد 1 صفحہ 187، شامی زکریہ جلد 3 صفحہ 304 پر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی عیاں رہے کہ ماہ مبارک میں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینے سے انشاءاللہ 70 گنا ثواب ملنے کی امید ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور مسلمان بھائیوں، ان مدارس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان مدارس کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم سب عزم کریں کہ ہم قدمیں، سخنیں، دامیں، دیرمیں، ہر اعتبار سے ان مدارس کی خدمت کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، تاکہ دین اسلام اسی طرح محفوظ رہے اور دین اسلام، علم دین کی اشاعت میں ہم معاون بنیں اور اشاعت میں ہم شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔